اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز صحیح نہ ادا کرنے کا انجام بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نماز سے جان چھڑانا۔ نماز سے جان چھڑانا گناہ کبیرہ ہے، البتہ نماز کے ذریعے سے آخرت کی سزا اور دنیا میں بے چینی سے جان چھڑانا بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے کہ ہم روز قیامت کو جہنم سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدہ تو پورا کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو۔ نماز کو صحیح ادا کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی نماز اس وقت تک اسے کفایت ہی نہیں کرتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے، یعنی جلد بازی کی بجائے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت طلحہ بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جو اس نماز کے رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جلد بازی اور مصروفیت کا بہانہ پیش کرنے سے باز آ کر سکون اور آرام اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی جلد بازی میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جلد بازی میں نماز ادا کرنے سے ہماری نماز ہی ضائع ہو جائے اور ہمیں ندامت اٹھانی پڑے روز محشر۔ نماز میں دل لگانا اور توجہ سے نماز پڑھنا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے میں اور صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔